محمد فیصل خان میرا نام ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این فوکس۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ سے پچھلے چند دنوں سے جب سے یوکرین کا تنازع کھڑا ہوا ہے تو اس کے بعد سے کچھ پاکستان کے حالات ایسے رہے ہیں کہ کسی اور موضوع کی طرف جانے کا میں دیکھتا تو ہوں، بات بھی کرنا چاہتا ہوں اور اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا بھی، لیکن چونکہ پاکستان میں وہ گیم جو پچھلے 74 سال سے کھیلی جا رہی ہے اس کو تھوڑا سا، چونکہ ایک نئی کھیل شروع ہوئی ہے بھٹو کے بعد، تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں بھی وہ سم اپ ہو رہی ہے، اب اکٹھی ہو رہی ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہی ہیں چیزیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سے اس موضوع پہ بھی کچھ بات کر لی جائے کہ بنیادی بات کیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے ایک قانون کی انٹرپریٹیشن کروانے کے لیے کہ ہمارا ایک قانون موجود ہے کہ پارٹی کے کوئی بھی پارٹی کا سربراہ کسی پارٹی کے سربراہ کی اجازت کے بغیر آپ ووٹ نہیں دے سکتے۔ تو سپریم کورٹ سے پوچھا گیا جی کہ کیا یہ ووٹ دینے کے بعد ہے، ووٹ دینے سے پہلے ہے؟ یہ ایک مذاق خیز بڑی ریڈیکولس سچویشن ہے، جو صرف بنانا ریپبلکس ہوتی ہیں نا، جو ان میں یہ سچویشنز پیدا ہوتی ہیں۔ اسی ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے جس سے ہمارے پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ ایک ہے دفعہ 302 جو قتل کرنے پہ لگتا ہے، ایک ہے دفعہ 307 جو ارادہ قتل پہ لگتا ہے۔ یعنی آپ جب ارادہ کر لیتے ہیں قتل کا تو 307 لگتا ہے کہ آپ کو پریونٹ کیا جاتا ہے کہ آپ قتل کر نہ سکیں۔ اب جس ملک میں ایک قانون موجود ہے 302 کا اور 307 کا، اس ملک میں کسی بھی اور چیز کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک تو مجھے بڑا انٹرسٹ ہے اس بات سے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے تو اس میں پتہ چلے کہ یا تو 307 کا قانون ٹھیک نہیں ہے، پریونٹیو لا ہے نا وہ، یا پھر جو یہ ہمارے پوری بار ایسوسیشن تو پوری پاکستان کے وکیل تو بڑے بڑے لوگ اپنی مفکری ٹائیں پہن کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور بڑی اپنے آپ کو فلاسفر اور مفکر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں وہاں سے کیا آتا ہے۔ تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں 192 ملک ہیں، 192 ملک ہیں جو وہاں پہ جس کو ریکگنائز ہے، اس سے زیادہ، لیکن وہ ریکگنائز کرتے ہیں 192 ملکوں کو۔ 192 ملکوں میں پاکستان کے انصاف، جو ہمارا جو سسٹم ہے انصاف کا کہ ہماری عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، ہمارا نمبر ہے 144، 144واں نمبر ہے۔ یعنی اگر 192 ملکوں کی یوں کر کے لسٹ بنائی جائے تو ہم کے بالکل نیچے سمندر میں نا، اس سمندر میں جہاں غرق ہونے سے بھی نیچے والا مقام ہے نا، 144 نمبر پہ ہم آتے ہیں کہ ہماری یہ رینکنگ ہے دنیا میں کہ ہم قانون سے ایسے ڈیل کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آج کل ہمارے اچھا یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ میں ہمیشہ جنرل بات کرتا ہوں، میں کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ آدمی نہیں ہوں۔ مجھے دلچسپی اس بات سے ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہو، دیکھیں ایک آدمی آتا ہے حکومت کرتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، اچھا کبھی نہ کبھی آپ کو جانا ہے۔ 20 سال کے بعد قذافی کو دیکھ لیں، صدام حسین کو دیکھ لیں، یا انگلینڈ میں دیکھ لیں 2 سال کے بعد، جاپان میں دیکھ لیں 1.5 سال کے بعد، امریکہ میں دیکھ لیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی ایک پرسنل موٹیویشن ہوتی ہے، ہر آدمی کا دنیا کو دیکھنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ وہ صاحب کہتے ہیں جی چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑی تعریف کی بڑے میاں صاحب کی، ہم نے کبھی فوج کے خلاف کبھی کوئی بات تک نہیں کی۔ مجھے شکایت کیا ہے؟ مجھے شکایت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک قانون ہے کہ فوج کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف آپ بات کرو گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، آپ غائب کر دیے جاؤ گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کہاں ہو، کوئی وکیل آپ کا کیس لینے پہ بھی تیار نہیں ہوگا، یہ قانون ہے۔ دوسری طرف لوگ بہت بڑے بڑے مجمع لگاتے ہیں، مجمعوں میں کھڑے ہو کے نام لے کے جرنیلوں کا، نام لے کے ججوں کا، نام لے کے عدالتوں کا ان کی عزت اچھالتے رہتے ہیں، اور کسی کے مائی کے لال کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہی قانون اس پہ لگا دیا جائے۔ ریڈیکیول کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، تمسخر اڑاتے ہیں ان کا، فوجیوں کا بھی، جرنیلوں کا بھی، اداروں کا بھی، عدلیہ کا بھی۔ آج تک کسی نے ان کو تو ہاتھ نہیں ڈالا۔ جنرل پبلک یہ بھی دیکھتی ہے، عام آدمی جب کہیں جاتا ہے پیشی پہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اسی ملک میں کچھ لوگ ایسے اپنی پیشی پہ جاتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مجرم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہوتی، وکٹمائزیشن نہیں ہوتی، لوگوں کے اوپر غلط الزام نہیں لگائے جاتے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔
لیکن جب وہ پیشی کے لیے جاتے ہیں تو گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، ہتھیار لے کے جاتے ہیں، پتھر لے کے جاتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس وقت آپ کا 307 کیوں نہیں کام کرتا؟ 302 صرف بڑے آدمی کے لیے، پیسے والے آدمی کے لیے کیوں ہے کہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے کہ کیڑے مکوڑے ہیں، لال بیگ ہیں، یہ بیہیو تو لال بیگ کی طرح کرتے ہیں۔ وہ مجھے ایک دفعہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط، کہ جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو جب پھانسی ہوگی تو ان کو گڑی خدا بخش میں دفنا دیا گیا، پھر پیرا ہٹ گیا، عام لوگوں نے آنا جانا شروع کیا، تو ان کے وکیل پیرزادہ صاحب وہاں پہ گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے قائد کے آخری الفاظ کیا تھے؟ اب میں نہیں جانتا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بات اچھی تھی اس لیے میں اس کو دوہرا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ان کا آخری پیغام یہ تھا کہ ایک بزدل قوم کے بہادر لیڈر کا یہی انجام ہوتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے۔ صحیح ہے یا غلط، لیکن یہ جو اینڈ والے ورڈز ہیں نا، یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ وہ کہے گئے تھے یا نہیں کہے گئے تھے۔ تیسرا یہ کہ ایک لابی باقاعدہ ہمیشہ سے اس ملک میں اس نے کام کیا، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیا، نیشنل لیول پہ بھی۔ ہمیں انٹرنیشنل لیول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یعنی کہ ہم اب میں کسی کو افینڈ کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن شاید پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں رمضان میں بھی شیطان کو قید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے بڑے بڑے موجود ہیں، بڑے بڑے موجود ہیں، بڑے بڑے لبادے پہنے ہوئے، بڑے بڑے۔ ایک صاحب ہیں وہ محترمہ بینظیر بھٹو، a great leader in her own rights. She was a great leader in her own rights. She was a great leader. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک مولانا صاحب نے کہا جی فتویٰ جاری کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک تصویر شائع ہوتی ہے اخباروں میں کہ وہ محترمہ بیٹھی ہیں چیئر پہ اور مولانا صاحب ان کے نیچے زمین کے اوپر قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوا جی، ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا اور ان کو افغانستان میں ڈیزل ایکسپورٹ کرنے کا پرمٹ دے دیا گیا، تو عورت کی حکمرانی عین جائز ہو گئی۔ آج وہی صاحب آپ کو مریم کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اخلاقی سٹینڈرڈز ہمارے یہ ہیں، اخلاق سے بالکل مکمل طور پہ عاری لوگ ہیں ہم۔ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگوں کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں آپس میں، کبھی ہم لڑ پڑتے ہیں، کبھی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جو تبدیل ہوتے ہیں ہمارے، وہ نظریات نہیں ہوتے، وہ ہماری ہوس ہوتی ہے۔ نظریہ بہت بڑی چیز کا نام ہے، اور جو تو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ انقلاب کس کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ نیٹ سے دیکھ کے، کتابوں میں دیکھ کے پڑھیں انقلاب کیا ہوتا ہے۔ انقلاب ووٹیں ڈال کے، لیڈر تبدیل کر کے نہیں آتا۔ انقلاب ہم کس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ایسے ہے، آپ اس کو بالکل یوں کر دو۔ نزدیک ترین کی مثال اگر آپ لینا چاہتے ہو تو انقلاب فرانس کا آپ پڑھ لو، یا آپ انقلاب ایران کا پڑھ لو، کہ انقلاب کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد انقلاب لانے کے بعد ہم کرتے کیا ہیں۔ لابیاں جو ہماری کام کر رہی ہیں نا، یہ ہمیں ان کو یہ فکر پڑ گئی ہے، انٹرنیشنل پلیئرس کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ سارے کا سارا اگر بلاک اٹھ کے، آپ نے انڈیا کی حالت دیکھیے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں 13-14 سال پہلے میں کہا کرتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انڈیا کو اگر جینا ہے تو انڈیا کو اسی بلاک میں رہنا ہوگا، کہ دنیا کا خطرناک ترین امپورٹنٹ ترین علاقہ ہے، کہ یہاں پہ 3 4 5 ایٹمی ملکوں کی سرحدیں ملتی ہیں، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یہی ایک نیچرل بلاک ہے اور آخر میں یہی بن کے رہے گا، اور اس بلاک کا حصہ کیا ہوگا؟ اس بلاک میں ہوگا ایران ہوگا، اس بلاک کے اندر چائنا ہوگا، اس بلاک کے اندر انڈیا ہوگا، اس میں بلاک پاکستان ہوگا، اور اس میں رشیا ہوگا، اور یہ بلاک آخر کا۔ اس وقت لوگ تمسخر اڑاتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، میرے اپنے دوست بیٹھ کے اڑاتے تھے، وہ کہا کرتے تھے اکثر تو اچھی باتیں کرتا ہے لیکن کبھی کبھی تو لمبی بات چھوڑ جاتا ہے۔ آج دیکھیں انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی آ کے پھنس گئے، اور عنقریب شاید آپ کو خبر ملے کہ انڈیا کے وزیر خارجہ نے یا چائنا کے وزیر خارجہ نے کہ وہ انڈیا کا تھوڑا سا دورہ بھی کر لیا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں، جس کے پیچھے آپ جاتے ہو، انالیسز ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ جی نہیں سکتے بھائی، آپ اس کے علاوہ رہ ہی نہیں سکو گے۔ وہی لابیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ سارے کا سارا اٹھ کے ایک ہی سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا پورے کا پورا، تو پھر ہماری، اگر ہم ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو ہماری کوئی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، یا مین اپوزیشن ہمیں ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم جیت نہیں سکتے تو مین اپوزیشن ہمیں ہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھ لیں بھٹو مرحوم نے
کس چیز کے بدلے میں پھانسی قبول کی تھی؟ انہوں نے نیشنلزم کے بدلے میں پھانسی قبول کی تھی. وہ ماؤ کی کیپ پہن کے پھرا کرتے تھے. کمیونزم اور ماؤ سوشلسٹ پھرا کرتے تھے. تو جہاں جا کے انہوں نے اپنی سیاست کو ختم کیا تھا، ان کی اولاد نے آگے سے آ کے سیاست کو 100% اس کے اگینسٹ شروع کیا. انہوں نے اپنی سیاست کو ویسٹ میں سے شروع کیا، وہاں سے شروع نہیں کیا انہوں نے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے بھٹو کا جو یہ کہہ سکے کہ ہم بھٹو کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم بھٹو کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اس میں سے کوئی بھی نہیں چل رہا لیگیسی کو لے کے آگے. میری سمجھ سے آج بھی بالا تر ہے یہ بات کہ آپ دنیا جہاں کی خبر رکھتے ہو اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان میں بیٹھ کے کوئی MNA یا MP کیا کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ فائل بنا لی جاتی ہے اور بوقت ضرورت اس کو استعمال کریں گے اور اس کو دبا کے رکھ لیا جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ، میں اس کو زیادہ الیبوریٹ تو نہیں کروں گا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیپ سٹیٹ. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس میں کہیں آپس میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور یہ جو طریقہ عدم اعتماد ہے اس اختلاف کا نتیجہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو بہت زوردار قسم کی لڑائی آپ دیکھو گے سڑکوں کے اوپر. الحفیظ و علمان پاکستان کی تاریخ نے کبھی وہ شاید دیکھی نہیں ہوگی. اب عمران خان ایک ایسا آدمی ہے کہ جس بات پہ ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے تو چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں. اب جب آپ طریقہ عدم اعتماد کو کہتے ہو جی ہم اس کو کامیاب کریں گے تو ہماری پلان، آپ کہتے ہو جی ختم. جہاں آپ ختم کر رہے ہو وہاں سے عمران کہتا ہے ابھی تو لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی، تو وہاں سے وہ اس کو سٹارٹ کر رہا ہے. کیا آپ اس کی ریت کو، یا اس کو اگر غصہ ہے تو مجھے بتائیں اس کو غصہ کس بات کا ہے؟ بھٹو کو غصہ تھا تو بھٹو کو کس بات کا غصہ تھا؟ جمالی کو غصہ آیا تھا کس بات پہ غصہ آیا تھا؟ اسی کے 302 اور 307 پہ. کہیں آپ 307 کو امپلیمنٹ کر دیتے اور کہیں آپ 302 کا انتظار کرتے ہو کہ 302 ہوگا تو ہم کچھ کریں گے. کس آئین کی بات کرتے ہو؟ آئین سے آئین کی شروع میں ہے قرارداد پاکستان جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون اسلام اور شریعت کے خلاف نہیں بنے گا. اس کے بیچ میں آپ آ جائیں، یعنی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان یہی نام ہے نا آپ کا. آئین میں کیا ہے؟ غریبوں سے لے کے امیروں کو دیا جاتا ہے. اگر آپ ایک MNA بن گئے، MPA بن گئے ہو، آپ منسٹر بن گئے ہو تو ہر قسم کی سہولت آپ کو دی جائے گی، حتیٰ کہ آپ کی پیرنٹ ہے جو وہ بھی گورنمنٹ پے کرے گی. قومی اسمبلی کے اجلاس میں آنے سے 4 دن پہلے اور 4 دن بعد تک آپ کو DA دیا جائے گا، ایئر ٹکٹ دیے جائیں گے، آپ کو ایجوکیشن دی جائے گی، پیٹرول دیا جائے گا، ٹیلی فون کے کارڈ تک ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. میڈیکل آپ کو دیا جائے گا، آپ کو جناب گارڈز دیے جائیں گے، آپ کو پروٹوکول کا خیال رکھا جائے گا، آپ کے استحقاق کوئی مجروح نہیں کر سکتا ہے. ان میں جتنے بھی یہ کھڑے ہوتے ہیں MNAs میں آتے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جو MPAs آتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو مولانا، مفتی، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. کسی ایک شخص نے کھڑے ہو کے کبھی اسمبلی میں کہا ہے کہ یہ جو قانون ہے جس طریقے سے تم ہمیں دیتے ہو یہ غیر اسلامی یا غیر شرعی ہے؟ جس طرح سارا باقی پاکستان اپنے خرچے پہ گھر سے نکلتا ہے نوکری کرنے کے لیے، اپنی جیب سے روٹی کھاتا ہے، اپنے خرچے پہ واپس گھر جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے پاس. میں بھی صرف اپنی تنخواہ لوں گا، تنخواہ کے علاوہ میں اور کچھ وصول نہیں کروں گا، یہ میرا احتجاج ہے کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہے. آپ کا کسی قسم کے TDA لینا، آپ کا کسی قسم کی کوئی پریولیج لینا، یہ حرام ہے. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ کے آئین میں، اس کے بیچ میں ابھی چھوٹی سی مثال میں بات کو زیادہ تلخی کی طرف لے کے جانا نہیں چاہتا. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرارداد مقاصد میں لکھتے ہو جی اسلام کے بغیر کوئی قانون نہیں بن سکتا قومی اسمبلی میں، اور آگے جا کے آپ جتنے قانون بناتے ہو سارے کے سارے اسلام سے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. آپ جس قانون کی تشریح کرتے ہو اس کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا. کسی عدالت نے، کسی شخص نے، کسی ادارے نے، کسی پارٹی نے، کسی انڈیویجول نے یا کسی پارٹی نے آج تک کبھی اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی کہ بھئی آپ کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں ٹیکسیشن کے، ٹیکس لینے کے اور پھر اس کو سپینڈ کرنے کے، اس کو دینے کے، اس میں سے کون سا ایک قانون ایسا ہے جس کو آپ کہہ سکو کہ یہ اسلامی ہے، جبکہ آپ
اسلامی جمہوریہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے شروع کر کے قرارداد مقاصد سے شروع کر کے اتنی موٹی کتاب، باقی چیزوں کو تو چھوڑ دو نا. یہ آپ نے ناکے لگے ہوئے دیکھے ہیں، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے ایک بندے کو گرفتار کیا، اس کو کہہ دیا اس کی جیب سے جی 1500 گرام نشہ آور چیز نکل آئی ہے، کوئی بھی، میں نام نہیں لینا چاہتا. تھانے میں جا کے اس کے اوپر FIR ہو جاتی ہے. کون گواہ ہے بھائی اس کا؟ یہ جس کالونی میں میں رہتا ہوں، اس کالونی میں آنے کے 4 یا 5 راستے ہیں. ایک جو مین راستہ اس کے اوپر پولیس والے رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں یوں کر کے، آنے والے کو روک رہے ہیں، جانے والے کو روک رہے ہیں. اب اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل کے کاغذ نہیں ہیں، کوئی ہتھیار ہے، کوئی نارکوٹکس ہیں، کوئی منشیات ہیں، یا اس کی بیڈ انٹینشن ہے اس کی، تو کیا وہ اسی جگہ سے اندر آئے گا؟ اس کے پاس تو 4-5 راستے اور ہیں، ادھر سے آ جائے گا. مین روڈ کے اوپر وہ پولیس لے کے کھڑے ہو جاتے ہو، آنے والی گاڑی جانے والی گاڑی، جس کے پاس کوئی چیز ہے جو غیر قانونی، جس کو آپ روکنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، پیچھے سے اتر کے تھوڑا سا یوں کر کے، تھوڑا یوں کر کے، تھوڑا یوں واپس نہیں آ جائے گا؟ کس سسٹم کے تحت آپ جیتے ہو؟ آپ کی کوئی بھی قانون بنانے کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، سائیکی کیا ہوتی ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کرتے ہو، یہ میٹر کرتا ہے، قانون میٹر نہیں کرتا. انگلینڈ پچھلے 250-300 سال سے میگنا کارٹا پہ چل رہا ہے، کوئی ریٹن قانون نہیں ہے، میگنا کارٹا ہے. اس میں کیا ہے؟ اخلاقیات، اخلاق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے شہرت کس چیز سے ملی؟ اخلاق اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، صادق ہے، امین ہے. اس ریپوٹیشن کے بعد پھر ان کو، اب ان کی تعلیمات کو تو آپ کے تو اتنے بڑے بڑے مولوی، اتنے بڑے بڑے مفتی اپنے آپ کو کہنے والے، جب بولتے ہیں ایک دوسرے کی تضحیق کر کے بولتے ہیں. قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں تو کبھی کہ انہوں نے کسی قانون یا کسی آئین کے بارے میں کہا کہ کون سی چیز اسلامی ہے کون سی غیر اسلامی؟ لوٹنگ پلنڈرنگ میں پچھلے 30 سال سے ایک شخص کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا رہا. آپ کو میں ایک اور بات اور ہی بتا دوں، پلان یہ نہیں تھا کہ کشمیر کو بیچ دو، پلان یہ تھا کہ کشمیر کو دفن کرو، ٹھنڈا کرو، تاکہ جو اگلی آنے والی نسل ہے اس کے بیچ میں سے جب کشمیر کا نام بھی لیا جائے تو ان کو یہاں کچھ محسوس نہ ہو، یہاں کچھ محسوس نہیں ہونا چاہیے. تو چیزیں ڈائی آؤٹ ہو جائیں گی، خود ختم ہو جائیں گی. 30-35 سال اسلام کے ٹھیکیدار بن کے، کشمیر کے ٹھیکیدار بن کے، جو چیئرمین بن کے بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے کشمیر کے اوپر حش کی پالیسی اپنائی ہے. تو چیزیں جذبات میں سے، دماغ میں سے نوجوان نسل کے نکل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ کریز نہیں رہتا. ایک بندے نے آگے جیسے کشمیر کا نام لینا شروع کیا، فوراً وہ غیر محب وطن بن گیا. اس نے فلسطین کا نام لیا. فلسطین کو کون جانتا ہے؟ آج کل سکتا آپ کو یاد ہے جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا پچھلے دنوں میں اس فلسطین کے اوپر، اس نے 13-14 دن بمباری کی. ہمارے ہیں کہ وہ ہمارے ایک اسلامی تنظیم یا جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، وہ صاحب بڑی ٹیڑھی سی ٹوپی کر کے کشمیر، انہوں نے کراچی میں انہوں نے جلسہ کیا، جلسہ کر کے ہم ایک فلسطینی بچے کے قتل کا بدلہ لیں گے، ہم نہیں بھولیں گے. کب کیا انہوں نے؟ جب جنگ بندی کا اعلان ہو گیا 13-14 دن کے بعد. اور پھر انہوں نے 2 یا 1 جلسہ کرنے پہ کم سے کم جو پیسہ لگتا ہے نا وہ بھی 2 کروڑ روپے ہے. انہوں نے 2 کروڑ روپے کا جلسہ کیا. انہوں نے 20 لاکھ روپے فلسطین امداد بھیجنے کا تو کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی خیمے نہیں بھیجے، کوئی دوائیں نہیں بھیجی، کوئی روٹی نہیں بھیجی. انہوں نے یہ کیا کہ بس انہوں نے وہاں قتل کا بدلہ لیں گے، قتل کا بدلہ لے کے بس چپ کر کے بیٹھ گئے. کیا کیا انہوں نے اس کے علاوہ، جلسوں کے علاوہ کیا کیا؟ اور دوسرے صاحب ہیں 30-35 سال سے پورے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کانگریس کے ساتھ شامل تھے. یہ 2 قومی نظریے کے مخالف، یہ پاکستان کے مخالف، یہ پاکستان کے وجود کے مخالف. یہ ان دنوں میں ان صاحب نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے میرے خیال میں 1.5 لاکھ رکعت نماز نیت لی تھی اور اکٹھے کھڑے ہو کے پڑھنی شروع کر دی تھی اور نظر ہی نہیں آئے کہیں. اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہوئے بھی نا ان کی کانپیں ٹانگتی تھی. آج کل ٹانگیں نہیں کانپتی نا، آج کل کانپیں ٹانگتی ہیں. ٹانگیں کانپتی ہیں ٹھنڈ سے، آج کل چونکہ موسم تبدیل ہو گیا ہے تھوڑا سا، تو اب کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں. کچھ بولا وہ؟ اور کون سے لوگ ہیں یہ؟ عوام پہ مجھے حیرت ہوتی ہے. میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں شعور پکڑیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس کا ادراک کیا کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اپنے حقوق کو پہچانا کریں. کون سی عدالت ہے، کون سا ادارہ ہے، یہاں کون سی چیز ہے، کون ہے؟
جو ایسے کھڑا ہو کے سوچتا ہو کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ شخص یا یہ ادارہ یا یہ لوگ ایسے ہیں جو ملک کے لیے سوچتے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ ایک شخص آ کے اگر وہ میں غلطی بھی کرتا ہے، بڑی زبردست مسٹیکس ہوئی ہیں لوگوں سے، ابھی موجودہ حکومت سے بڑی مسٹیکس ہوئی ہیں، زبردست مسٹیکس ہوئی ہیں، تو اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کوئی ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں کرنے دیتے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے سپورٹ نہیں ہے فوراً۔ میں شروع دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو، یہ جو عمران خان کو کہتے ہیں نا صرف سلیکٹڈ ہے تو فوج کا آدمی ہے تو امپلانٹ کیا ہوا ہے، تو یاد رکھیں آج میری اب بات آپ کے اوپر آہستہ آہستہ ثابت ہو رہی ہے کہ میں کہا کرتا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے، ایک سازش کے تحت جس کو یہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ عمران جیسا آدمی کسی ادارے کو پاکستان میں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، سوٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ شخص کسی کو سوٹ نہیں کرتا، یہ تو سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت اس کو یہ لفظ کہنا شروع کیا کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے نا اس کو ڈاؤٹ فل کر دو لوگوں کی نظر میں، یہ قداور شخصیت نہ بن سکے، یہ لوگوں کی امیجنیشن پہ نہ چھا جائے، یہ ایک پاپولر لیڈر نہ بن جائے، اس کا حال وہ نہ ہو جیسا خمینی کا تھا، یعنی کہ پوری قوم ایک ہی راستے پر، ایک ہی جگہ پر۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت یہ کیا تھا کہ اس کی پرسنالٹی میں ڈینٹس ڈالو۔ حالانکہ جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ یہ سلیکٹڈ ہے، جن کو کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے، یہ تو ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا، اس کی تو پرسنالٹی، اس کی تو طبیعت، اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ پاکستان کے کسی ایک ادارے کا نام لیں جس کو عمران جیسا آدمی سوٹ کرتا ہو، کسی کو سوٹ نہیں کرتا ہے، تو وہ بھی پلان کے تحت انہوں نے سلیکٹڈ ہے تو سلیکٹڈ ہے تو سلیکٹڈ ہے تو سلیکٹڈ ہے۔ جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا سلیکٹڈ ہے، وہ شہباز شریف انہی کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا تھا، بھائی باپ ہم نے تو کبھی آپ کو برا ہی نہیں کہا، آپ دن کہیں تو دن ہیں، آپ رات کہیں تو رات ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، میں اس کی آپ کو سلیس میں کر کے بتا دیتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی الو کو کہہ دے کہ یہ رات کو اڑنے والا باز ہے تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا ہے شخص۔ اور 27 کی جو یہ بات کر رہا ہے، میں جس قسم کی شخص کی طبیعت ہے، کبھی ہار نہ ماننے والی، لڑتے رہنا لڑتے رہنا لڑتے رہنا، تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایک ہی حل نکالا جاتا ہے کہ وہ پھر ان کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، پھر ان کو پھر ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ۔ تو آنے والے جو حالات ہیں، خاص طور پہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا 27 تاریخ کو، میں کچھ میرے پر ٹرمپ کارڈ ہے تو میں اس کو کروں گا، تو میں میسج کو لے کے نکلوں گا، تو لوگوں پہ میں ڈیپینڈ کروں گا۔ حالانکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ گیم اوور ہو چکی ہے، لیکن جہاں پہ گیم ختم ہوتی ہے، ایک شخص اگر وہاں سے اپنی گیم کو شروع کرتا ہے تو وی شوڈ بی ورڈ اباؤٹ اٹ، ایچ اینڈ ایوری ون آف اس شوڈ وری اباؤٹ اٹ، اٹس ویری الارمنگ، اٹس ویری ڈینجرس۔ کب تک باہر سے اشارے لیتے رہو گے؟ کب تک اشارے لیتے رہو گے؟ مٹ جاؤ گے، تاریخ میں تمہارا نام تک لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں قدرت کے قانون میں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ قدرت اس بات کی محتاج نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ نبی ان سے کہہ دو، کچھ لوگوں نے احسان رکھا نا مسلمان ہونے کا، کہ نبی ان سے کہہ دو کہ ابھی یہ مسلمان ہوئے ہیں، ایمان ان سے کوسوں دور ہے، اگر یہ مسلمان ہوئے تو اپنے فائدے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب وہ بھوکوں کو روٹی کھلانا چاہتی ہے تو بل گیٹس سے کھلا دیتی ہے۔ وہ آپ کی اور میری محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہم فزیکل لاز کے محتاج ہیں، وہ تو فزیکل لا کو بنانے والا ہے، وہ جس فزیکل لا کو جہاں چاہے گا وہاں معطل کر دے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو اس بات کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ کچھ فزیکل لاز کو تو معطل کرے، جو مجھے فی الحال معطل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ ایمان میں رکھے، لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں تلاش کریں، آسانیاں پیدا کریں، تاکہ اللہ میاں آپ کو بھی آسانیاں دے۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔